بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کے روشنی میں کچھ باتیں آج بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کہ اسلام اتنا جامع ترین مذہب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی کو حاصل کریں۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی غفلت سے، سستی و لاپرواہی سے بے دینی کی زندگی گزاری، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہم نے اگر عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن باز پرس ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیں گے ان کی نافرمانی کی، جس کے لیے آخرت میں جہنم اور جہنم کے عذابات رکھے گئے ہیں، اور اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ دنیا تو بہرحال چند روزہ زندگی ہے، کوئی امیر ہو تو اس کی بھی دنیا گزر جائے گی، کوئی فقیر و غریب ہو تو اس کی بھی دنیا کے چند روزہ زندگی گزر جائے گی، کوئی شہری ہو تو اس کی بھی زندگی گزر ہی رہی ہے، کوئی دیہاتی ہو تو اس کی بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن قابل مبارکباد ہے وہ زندگی جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزرے، اور بڑی بدنصیبی ہے اس انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے جو شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان کہ ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک وہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ میں شرک کرنے والا ہے، اور دوسرے وہ جو اپنے سینے میں کسی کا کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنے سینے میں کسی کے تعلق سے دشمنی اور کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اچانک آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی، تو آپ نے فرمایا حاضرین مجلس صحابہ سے کہ دیکھو ابھی ایک جنتی تمہارے درمیان آنے والا ہے، اور میں ایک جنتی آدمی کی تمہیں زیارت کراتا ہوں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام ہمتن متوجہ ہوئے کہ کون خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ابھی آ رہا، جسے دیکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ تازہ وضو کر کے اس طریقے سے آ رہے تھے کہ ان کے داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔
پھر دوسرے دن حضور کے ایسی ہی مجلس لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی میں تم کو ایک جنتی آدمی کی زیارت کراتا ہوں. سارے صحابہ متوجہ ہو کہ آج کون خوش نصیب آدمی ہم میں آ کر بیٹھ رہا ہے، آ رہا ہے کہ جس کو دیکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی. تو دوسرے دن بھی وہی صحابی حضرت عمرو ابن العاص انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت کے ساتھ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. پھر تیسرے دن اسی طریقے سے حضور کی مجلس لگی رہی. آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ نے سلسلہ گفتگو بند کر کے آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی آنے والا ہے اور تم ایک جنتی آدمی کو دیکھو گے. سارے صحابہ کرام متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. آج تیسرے دن پتہ نہیں کون سا خوش نصیب آنے والا ہے جن کو اللہ کے نبی اپنے زبان مبارک سے جنتی فرما رہے ہیں. تو تیسرے دن بھی وہی صحابی حضرت عمرو ابن العاص انصاری رضی اللہ عنہ تازہ وضو کر کے اسی کیفیت کے ساتھ میں آ رہے ہیں کہ داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے زبان مبارک سے جنتی فرمایا. ایسے 10 لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کو شریعت کی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان 10 میں سے ایک حضرت عمرو ابن العاص بھی ہیں. چنانچہ مجلس تیسرے دن ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی مجلس کے اندر موجود تھے. جب مجلس ختم ہو گئی اور وہ صحابی جن کو حضور نے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی تھی وہ بھی اٹھ کے اپنے گھر جانے لگے، تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے ہو گئے. ان کے دروازے تک گئے، پلٹ کر دیکھا کہ پیچھے عمر کے بیٹے موجود ہیں. تو حضرت عمرو ابن العاص انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں میرے والد صاحب سے میری کچھ آن بن ہو گئی ہے اور میں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ مجھے اب 3 دن تک میرے گھر جانا نہیں ہے. اگر آپ میری 3 دن تک ضیافت کر لیں اور میں آپ کے گھر میں 3 دن تک اگر مہمان رہوں اگر آپ کی اجازت ہو. تو انہیں بخوشی اس کو منظور کر لیا، اس لیے کہ عربوں کے مزاج کے اندر مہمان نوازی بڑی مشہور و معروف ہے. وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائے، اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر 3 دن تک ان کے گھر میں رہے. اور مقصد ان کا اصل میں کیا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا راز ہے، کون سا عمل ہے جو دن میں یا رات میں یا تنہائی میں کرتے ہوں کہ جس عمل کی بنیاد پر حضور نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ مسلسل 3 دن تک ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہم کو سنائی ہے. اصل وہ جانچنے کے لیے گئے تھے. تیسرا دن ہو گیا، رات میں دیکھے ان کی معمولات کوئی خاص عمل نہیں، روزانہ کے معمولات، تسبیحات، تہجد کی نماز، بس وہی دن بھر کی نمازیں، وہی دن بھر کی مصروفیات، معمولات، کوئی خاص عمل نہیں ہے. تیسرے دن جب واپس آنے لگے تو اس انصاری صحابی سے پوچھا کہ میرے ایسے گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن حضور نے تمہارے تعلق سے 3 دن تک مجلس میں فرمایا تھا کہ ایک جنتی آدمی تمہارے درمیان آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی فرمایا ہے. تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے 3 دن تو دیکھ لیا مجھے کہ رات میں کیا کرتا ہوں، دن میں کیا کرتا ہوں، صبح کیا کرتا ہوں، شام کیا کرتا ہوں، 3 دن تک میرے معمولات آپ نے دیکھے. انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھے، کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن حضور نے آپ کو فرمایا 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا کہ دیکھیے معاملات تو میرے وہی ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں،
لیکن میری ایک خاص بات یہ ہے کہ میں اپنے سینے میں اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کبھی کینہ نہیں رکھتا. ہمیشہ ہر ایک کے تعلق سے میرا سینہ جو ہے صاف ستھرا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں یہی عمل ہے، یہی عمل ہے جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کی 3 دن تک بشارت سنائی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اپنا سینہ ہر کسی مسلمان بھائی بہن کے تعلق سے صاف ستھرا ہونا چاہیے. بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے کسی بھی بہن اور بھائی کے تعلق سے اپنے سینے کو صاف ستھرا رکھے، اور بڑا برا ہے وہ آدمی جو اپنے سینے میں کسی بہن، کسی بھائی، کسی پڑوسی، کسی دوست، کسی رشتہ دار کے تعلق سے کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت آموز واقعہ ہے کہ صرف ایک اتنے سر کے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اپنے بہن بھائیوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے. ہر کسی کے تعلق کیا جاتا ہے سلام کرنے میں؟ اگر کوئی ہمیں سلام کر دے تو جواب دینے میں کیا جاتا ہے؟ کسی کی خوشی میں یا کسی کے غم میں جا کر پرسہ دے دیں، مبارکبادی دے تو کیا ہمارا بگڑ جاتا ہے؟ لیکن معمولی بات برسوں پہلے ہوئی تھی یا مہینوں پہلے ہوئی تھی، اسی کو بنیاد و بہانہ بنا کر جو ہے ایک دوسرے سے منہ پھیرے رہتے ہیں. سامنا ہو تو سلام کر تو منہ پھیر لیتے ہیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے. اس الیکشن کے پیریڈ کے اندر بعض نوجوان بھائی آپس میں لڑ بیٹھے، اختلافات ہو گئے، دشمنی پر اتر آئے ہیں. بعض جگہ پر تو گھروں میں اختلاف ہو گئے بھائیوں کے اندر کہ تو اس لیڈر کو پسند کرتا ہے، میں اس لیڈر کو پسند کرتا ہوں، انہوں نے اس کو ووٹ ڈالا، انہوں نے اس کو ووٹ ڈالا. بھائیوں میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی ہیں، دوستوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، الیکشن یہ جو ہے پسند ناپسند کا اظہار ہے، کوئی موت و حیات کا فیصلہ نہیں ہے. اچھی طریقے سے بات کو ذہن نشین کریں. الیکشن جو ہے پسند ناپسند کا اظہار ہے، موت و حیات کا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں، دوستیاں توڑ دی جائیں، محبتیں ختم کر دی جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ کو اختیار اختلاف رکھنے کا، اختلاف کیجئے، دشمنی نہیں. سیاست کیجئے، نفرت نہیں. تنقید کیجئے لیکن بدتمیزی نہیں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلامی سیاست. اگر ان دنوں کے اندر ہمارے کوئی نوجوان بھائی یا دو آپس میں سگے بھائی یا دونوں دوست کسی وجہ سے کسی بات پر اپنے پسند و ناپسند کے اظہار کے موقع پر ناراض ہو گئے ہوں، اختلاف ہو گیا ہو، دوستی ٹوٹ گئی ہو، تو ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی جائے. قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت ہے جس کو میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر کبھی آن بن ہو جائے، کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی نا اتفاقی ہو جائے تو اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. واتقوا اللہ، اور ایسے موقع پر کسی کی جانبداری اختیار مت کرو، کسی ایک ہی کی بات مت سنو، بلکہ دونوں کی بات سنو، اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. کیوں صلح صفائی کرا دو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم قابل رحم بن سکو.
تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر سکے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ الیکشن آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بڑے لوگ تو آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر پارٹیاں کھاتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، لیکن نیچے کے لوگ جو ہیں برسوں اپنے سینوں میں کینہ، دشمنیاں، نا اتفاقیاں پیدا کر کے رکھے اپنا ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، الیکشن جو ہے پسند ناپسند کا اظہار ہے، موت اور حیات کا فیصلہ نہیں ہے۔ اختلاف کیجئے، دشمنی نہیں، تنقید کیجئے، بدتمیزی نہیں، سیاست کیجئے، نفرت نہیں۔ اس معیار کی اگر ہماری سیاست ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسلام اسی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بعض بھائیوں میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، دوستوں میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لرجل، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے لا یحل لمسلم لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو بند رکھیں۔ 3 دن سے زیادہ بات چیت، تعلقات، قطع تعلق رکھیں، 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن کوئی بات کبھی کچھ ہو گئی تھی، ایک دن ٹھیک ہے، منہ پھیر کر رہ گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اب اس کے بعد تیسرے دن کے بعد سلام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آپ کے سلام کرنے کے بعد اپنا بھائی یا آپ کا دوست اگر جواب دے دیتا ہے تو قطع تعلقی کے وبال سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سلام کرتے ہیں لیکن سامنے والا جواب نہیں دیتا تو آپ قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو گئے، وہ ذمہ دار رہے۔ ایسے موقع پر جو ہے جن کسی 2 بھائیوں کے تعلق سے، 2 دوستوں کے تعلق سے، 2 جماعتوں کے تعلق سے اور 2 پارٹیوں کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ صلح صفائی کرا دیں، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نماز، روزے، صدقہ و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضرات صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے، کون سا عمل ہے وہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان، دونوں دوستوں کے درمیان صلح کرا دینا نماز سے، روزے سے، صدقے و خیرات سے بھی افضل عمل ہے یہ۔ بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر ہو جاتا ہے معاملہ اس قسم کا، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر دونوں کی بات سنی جائے، جس کی غلطی ہے اسے کہا جائے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی یہ نادانی ہے، دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کے درمیان محبت کی، پیار و محبت کی بات کر کے دونوں کو ملا دینا چاہیے۔ بعض مرتبہ خاندانوں میں ہو جاتا ہے، دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی اس قسم کی بات آ جائے تو اس مبارک عمل کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایسا موقع گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان یا دونوں دوستوں کے درمیان جو ہے صلح صفائی کرا دینا چاہیے۔ بڑا مبارک عمل ہے یہ، قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں ان دونوں کے درمیان، جن دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے، نا اتفاقی پیدا ہو گئی، جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، صلح صفائی کرو پر انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور یہاں پر انصاف، عدل انصاف کو ملحوظ رکھو۔ اور آگے فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں مجھ پر نچھاور ہوں، تو ایسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا ان 2 دنوں کے اندر کہ ایسے مواقع موجود ہیں
آپ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ چوراہوں پر رہتے ہیں، آپ بازار میں رہتے ہیں، آپ گلی کوچوں میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں اس قسم کا کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے. تو چاہے رزلٹ جو بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. کوشش کرنا ہمارا کام تھا، ہم نے کیا، اور فیصلہ اور نتیجہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ جو مناسب سمجھیں گے وہ دے دیں گے. اب رزلٹ کو سامنے رکھ پھر بعد میں خصومت اور دشمنیاں نکالنا، بھائیو اپنے ایمان اپنے آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے. اس لیے ایسے کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو اور ہماری آخرت خراب ہو. ایک محلے میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، تو پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کسی کے جانب سے کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ ظالم ہے، اور جس پر زیادتی کی گئی ہے وہ تو مظلوم ہے. لیکن اگر کسی موقع پر مظلوم اپنے ظالم بھائی سے یہ کہتا ہے کہ جا میں نے معاف کر دیا، اتنا عزت دار یہ آدمی ہے جس نے ظالم کو معاف کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 3 چیزوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی. 3 چیزوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی. کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ، موقع بہ موقع کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں ایک غلہ بنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، گھر کی خواتین کو عادی بنانا چاہیے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے اس صدقے کے ڈبے میں، پیٹی میں پیسے ڈالنے کی عادی بنانا چاہیے، تاکہ زندگی بھر ان کی یہ عادت بنے اور لوگوں پر رحم کھانے کا مزاج بنے. جب کچھ پیسے اس میں جمع ہو جائیں تو کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو اپنے گھر بلا کر پورے عزت و احترام کے ساتھ پورے پیسے اس کے حوالے کریں اور ڈھیر ساری اس کی دعائیں حاصل کریں یا اس کے گھر پہنچا دیں. تو یہ پہلی چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 چیزوں میں کبھی کمی نہیں واقع ہوگی. ان میں سے ایک چیز ہے صدقہ، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں ہوگی. صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، سامنے اپنے آنکھوں کے سامنے آئی ہوئی مصیبتیں بعد میں یوں ٹل جاتی ہیں. آدمی حیرت میں رہتا ہے کہ وہ تو اس طریقے سے آیا تھا، لیکن اللہ کے کیسے مدد شامل حال ہو گئی کہ پل بھر میں مسئلہ حل ہو گیا. کبھی ہم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، 2 ویلر اور 4 ویلر، کہیں جا رہے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی حادثہ ہوتے ہوتے آدمی بچ جاتا ہے، خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اب صدقے کی کوشش کرتا ہے کہ صدقہ نکال دیتا ہے جیب میں سے. اللہ نے مجھے بال بال بچایا. کب بچایا؟ اب کے صدقے کی وجہ سے نہیں، پچھلے صدقے کی وجہ سے. پیچھے کسی موقع پر آپ نے صدقہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آج اس موقع پر بچایا جو جان کی. اس صدقے کا معمول ضرور رکھا جائے کہ صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں. اور دوسری چیز آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی پر کوئی زیادتی کی گئی تھی، کسی پر کوئی ظلم کیا گیا تھا، لیکن بیچارہ مظلوم و غریب جو اپنا بدلہ لے نہیں سکتا، اپنا انتقام لے نہیں سکتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا. اس بیچارے مظلوم آدمی کا یہ کہنے کی وجہ سے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اس غریب، اس مظلوم آدمی کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کا مقام عطا کریں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع انکساری کرتا ہے اللہ پاک اس کو عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرتا ہے
گھمنڈ کرتا اتراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ، کوئی زیارتی اگرچہ کہ ہمارے اوپر ہوئی ہے لیکن موقع مناسب دیکھ کر درگزر کر دینا چاہیے، اور اسے لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں تو اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اپنے سینے میں کسی کا کینہ اور دشمنی پالتے نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑی محرومی ہے ایسے آدمی کے لیے جو اپنے سینے میں کسی کا جو ہے کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کوئی آدمی مانگتا رہتا ہے، بس مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر میں، اس کے محتاجگی میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بچپن سے دیکھا تو جوان ہو گئے تو پھر بھی مانگ ہی رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے تو مانگ ہی رہے ہیں۔ بعض لوگ تو بڑا برجستہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم خاندانی فقیر ہیں، وہ حالانکہ کوئی خاندانی فقیر نہیں ہوا کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو دینے سے منع فرمایا ہے جو کما سکتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہاں کبھی کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، کوئی پریشانی تھی، مانگ لیے، ضرورت پوری ہو گئی، ختم کر دینا چاہیے نا، لیکن یہ نہیں کہ عادت بن گئی تو زندگی پر مانگنے ہی کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مانگتا رہتا ہے، جو مانگنے کی عادت بن جاتا ہے، تو اس کے محتاجگی میں، اس کے فقیری میں، اس کی غریبی میں کبھی کمی نہیں آتی، برابر غریب ہوتا ہی جاتا ہے، وہ برابر محتاج ہوتا ہی رہتا ہے وہ۔ اس لیے کسی مصیبت کے موقع پر، کسی پریشانی کے موقع پر اگر کسی سے مانگا گیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ بعض لوگ عادت بناتے ہیں، زندگی بھر مانگتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اس پر صادق آتا ہے کہ کبھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، ایک صاحب حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور آنے کے بعد حضور سے کچھ سوال کیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ چٹائی ہے جس پر میں سوتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے، پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو منگایا اور اس کی بولی لگوائی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو 2 دینار میں یا 2 درہم میں فروخت کروا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ 1 دینار سے گھر والوں کو کچھ دے کر آؤ ضرورت کی چیزیں، اور دوسرے دینار کو، درہم کو، یہ روپے کو لو، بازار میں جاؤ، کلاڑی اور ڈنڈا لے کر آؤ۔ وہ لے کر آ گئے، آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑی میں ڈنڈا پہنا دیا اور کہا کہ ڈنڈا لو اور جنگل میں جاؤ، جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لاؤ، شہر مدینہ میں لا کر بیچو، لیکن 10-11 دن تک مجھے صورت مت بتانا، میرے پاس آنا نہیں تم۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، کلاڑی لے کر پہاڑ سے لکڑیاں توڑ کر لاتے، شہر میں لا کر بیچتے، روزانہ کچھ نہ کچھ روپے بچ جاتے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر ایسا ہوا کہ کافی روپے ان کے پاس میں بچ گئے، اور گھر والے کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگی۔ وہ روپے پیسے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اس موقع پر۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادی رہتے ہیں، چونکہ عادت بن چکی ہے، اور جو اپنے مانگنے کی عادت بناتا ہے کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کبھی اس کی محتاجگی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے اس عمل کو قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 چیزوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ایک، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا، دوسرے، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور تیسرے یہ ہے کہ مانگنے کی وجہ سے، مانگتے رہنے کی وجہ سے اس کی محتاجگی میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔